آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ہر غلام کی قبر میں تشریف لاتے ہیں. یہ نہیں کہ ذات کے ٹکڑے ہوتے ہیں آدھا ادھر آدھا ادھر. سورج جب ایک بار نکلتا ہے تو مدینے میں بھی چمکتا ہے, ہند میں بھی چمکتا ہے, وہ امریکہ میں بھی ہے, افریقہ میں بھی ہے, ہر علاقے کو یکساں اپنی سورج کی روشنی پہنچاتا ہے. اللہ تعالیٰ اولیاء کاملین کو بھی یہ تصرف عطا کرتا ہے, وہ بیک وقت 100 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں, 1000 جگہ پر بھی حاضر ہو سکتے ہیں. یہ بعض اولیاء کاملین کے تصرفات ہیں. وہ مولوی صاحب نے توبہ کیا اور پھر مرید بھی ہوئے, داخل سلسلہ بھی ہوئے. حضرت مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا حال یہ تھا کہ آپ کے ساتھ سواریاں چلتی تھی, گھوڑے اونٹ. ایک بار آپ آئے, رات کا وقت تھا, ایک علاقے میں مسجد میں اندر قیام کیا اور صحن مسجد میں گھوڑوں کو باندھ دیا. گاؤں میں بات مشہور ہوئی, ایک نیا مہمان آیا, فقیر ہے, لیکن انہوں نے گھوڑے مسجد کے پاس باندھ دی, صحن میں, مسجد کے صحن میں باندھ دی. جو مولوی حضرات تھے, طلبہ تھے, سب دوڑے دوڑے آئے. کہا کہ ایسا فقیر, ایسا مرد قلندر, اگر تم اللہ کے ولی ہو تو یہ مسجد کی بے حرمتی نہیں ہو جاتی کہ جانور باندھے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے تھے. تھوڑی دیر میں ایک گھوڑے نے سر ہلایا, اپنے ایک مرید سے کہا اپنے اس گھوڑے کو لے جاؤ, یہ اپنی پیشاب کی شکایت کر رہا ہے, اس کو پیشاب کروائے گا. تھوڑی دیر کے بعد ایک گھوڑے نے سر ہلایا, مخدوم سمنا نے کہا اس گھوڑے کو لے جاؤ, یہ لید کرنا چاہتا ہے. جو شکایتیں ہوتی رہی, تھوڑی دیر تک ان گھوڑوں کو, اونٹوں کو باہر لے جایا جاتا تھا, ان کو فارغ کر کے لایا جاتا تھا. تمام علماء اور مولوی حضرات بیٹھے تھے, انہوں نے دیکھا یہ کیا ہے. مخدوم سمنا نے فرمایا مسجد میں جانور کو اسی لیے نہیں لایا جانا چاہیے کہ وہ ناپاکی کریں گے, لیکن میرے گھوڑے ایسے ہیں کہ ان میں سے ایک بھی نہ پیشاب کرے گا نہ پخانہ کرے گا. انہیں جب ضرورت ہوگی یہ مجھے اشارہ کریں گے, اور ان کا جہاں مقام ہوگا وہیں اپنی یہ غلاظت بھی کریں گے. تم دیکھ لو فجر تک ان میں سے ایک گھوڑا بھی لید نہیں ڈالے گا اور نہ ہی پیشاب کا ایک قطرہ ڈالے گا. اس کے باوجود پھر بھی جانوروں کو مسجدوں میں نہیں لانا چاہیے. لیکن ہم مسافر ہیں, ہمارے پاس جگہ کی تنگی تھی, ہم نے یہ عذر کی وجہ سے یہاں پر رکھا ہے. مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تصرف جانوروں پر بھی تھا, جانور بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے. ایک علاقے میں آپ کے ساتھ مذاق بھی کیا گیا تھا, لیکن وہ مذاق حقیقت ہو گئی. کچھ اوباش نوجوانوں نے ایک جنازہ تیار کیا اور کہا کہ ڈپلیکیٹ مردے کو رکھ کر کے, یعنی زندہ آدمی کو رکھ کر کے مخدوم اشرف سمنانی سے کہیں گے جنازہ پڑھا دیجیے. جب وہ نماز پڑھانے لگیں, یہ مردہ اٹھے گا, تالیاں بجائیں گے, سب مذاق اڑائیں گے. اللہ کے ولی کا مذاق. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں. اللہ سے کون جنگ کرے گا؟ اللہ کے ولیوں سے جس نے دشمنی مول لی, گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا ہے. تو مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگوں نے اصرار کر کے بلایا, آپ آئیے جنازہ پڑھائیے, ہمارے علاقے میں انتقال ہو گیا. جنازہ لایا, صفیں لگائی, آپ منع کرتے رہے, زبردستی آپ کو امام بنا کر کھڑا کیا گیا. آپ نے تکبیر باندھی, چاروں تکبیریں دی, سلام پھیرا اور کہا لے جاؤ دفن کرو. بیچ نماز میں وہ لوگ سوچتے رہے یہ اٹھے گا مردہ اور تالیاں بجائے گا, مذاق, لیکن وہ اٹھائی نہیں. جب سب سلام پھیر دیے, مخدوم سمنا نے مخاطب کر کے کہا اے لوگوں, مجھے معلوم ہے تم نے جنازے میں کیا رکھ کر لایا تھا, مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی ولی کا مذاق گوارا نہیں فرماتا. تم نے اسے کفن پہنایا اور اللہ نے اسے حقیقی موت کا لباس پہنایا. اب اشرف نے اس پر جنازہ پڑھ دیا, اب دوبارہ اس کی زندگی نہیں ہے, لے جاؤ دفن کرو. وہ ہمیشہ کے لیے مر گیا. لوگوں نے توبہ کیا. اللہ کے ولیوں کے ساتھ جو مذاق کرتا ہے میرے عزیزوں, اس کے ساتھ بہت برا حشر ہوگا. میں نے اسی طرح دیکھا مدینہ رسول میں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے, اس غلیظ متوع کو آج تک میں یاد رکھا ہوں. اللہ اس پر لعنت کرے. جالیوں کے پاس کھڑا ہے, ہندوستانی پاکستانی جو حجاج آتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں دہائی ہو یا رسول اللہ, فریاد ہو یا رسول اللہ.
حضور کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں، وہاں موجود ایک وہابی متوع کو غصہ آیا، اس نے کہا کیا رسول سے مانگتے ہو، کیا رسول سے مانگتے ہو، یہ شرک ہے۔ کہا ہم رسول سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ سے مانگو۔ میرے عزیزوں بات سچی ہے، اللہ ہی دیتا ہے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں سمجھایا ہے، دربار رسالت یہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اے نادان، اگر اس نبی نے نہ بتایا ہوتا تو تو خدا کو رحمان بھی نہیں جانتا، کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ اس متوع نے میرے سامنے حرکت کی تھی، کہا دیکھو میں ناچ رہا ہوں یہاں پر، اور اپنی پیٹھ جالیوں پر لگا لگا کر کے گھسنے لگا، پیر اچھل اچھل کر کے کرنے لگا۔ یہ کسی کو نفع بھی نہیں دے سکتے، نقصان بھی نہیں دے سکتے۔ دیکھو میں اگر کچھ ہونا تھا تو میرے ساتھ ہو جاتا۔ ان حاجیوں نے کان پکڑ لیا اور وہاں سے نکل گئے۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ میرے ساتھ تھے، انہوں نے کہا، پوچھا بھی کہ حضرت یہ اتنی بدتمیزی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے، عذاب آ جانا چاہیے۔ مجھے اس وقت ہمارے ایک بزرگ کی بات یاد آئی، میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا بیٹا اللہ کا عذاب کیا تم سمجھتے پتھر آ جائیں، بارش آگ کی نازل ہو جائے، زمین پھٹ جائے، یہی اللہ کا عذاب ہے؟ کہا یہ دکھنے والے عذاب ہے۔ اللہ کا اگر سب سے بڑا کوئی عذاب ہے تو اپنے گھر کے قریب رکھ کر کے بھی ایمان کی دولت ختم کرتا ہے، اس عذاب میں تو وہ مبتلا ہے۔ اللہ نے ایمان سلب کر لیا ہے، اس کا ختم ہو چکا ہے، یہ سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہے۔ اسی طرح میرے عزیزوں جنہوں نے اولیاء کاملین سے دشمنی کی، اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ برا کر دیتا ہے۔ وہ اس دنیا کی نعمتوں سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں، لیکن قیامت کے دن وہ خائب و خاسر اٹھیں گے۔ اللہ کے ولیوں سے دشمنی نہ لو۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذاق کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن جنازے میں ہمیشہ کے لیے آدمی سو گیا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں آج جو اولیاء کے تصرفات اور ان کی کرامات کے منکر ہیں۔ قرآن ان کی کرامات کی گواہی دے رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں ایک امتی ایسا ہے کہ سبا بلقیس کا تخت ملک یمن سے فلسطین میں ایک لمحے میں نہیں پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کرتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن ولیوں کی کرامت کا ذکر کر رہا ہے۔ اور یہ آج کل کے لوگ جو اولیاء کاملین کے منکر ہیں، یہ در حقیقت اللہ کے ولیوں کی دشمنی پال رہے ہیں۔ یاد رکھنا رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کا انتقام بہت سخت ہوتا ہے۔ تم جب اپنے کسی دوست کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، اللہ اپنے دوستوں کی توہین کیسے گوارا فرمائے گا؟ وہ ضرور تم سے بدلہ لے گا، انتقام، اور وہ منتقم حقیقی ہے۔ بہرحال مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے میں کچھ آخری باتیں یہ بھی عرض کروں کہ آپ جونپور جب تشریف لائے تو وہاں جو بادشاہ تھے وہ ابراہیم اشرقی سلطان تھے۔ ان کا زمانہ بڑا اچھا تھا۔ ان کی بارگاہ میں قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی عزت کی، بڑا پرتپاک استقبال کیا، اور بادشاہ ابراہیم اشرقی بھی مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سلسلے میں داخل ہوئے، اور انہوں نے یہ گزارش کی تھی کہ حضور آپ یہاں ہمیشہ کے لیے اپنا مسکن بنائیں۔ مخدوم سمنا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ارادت اور ان کی عقیدت کو دیکھ کر کے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے حدود سلطنت سے باہر کہیں نہیں آرام کروں گا، جب میرا آخری وقت آئے گا تو میں آرام تیری حدود سلطنت کے اندر ہی کروں گا۔ اور وہی ہوا۔ آج جو کہ چوچا شریف ہے وہ جونپور کی ریاست کے اندر آتا تھا۔ اب آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، بسکھاری نام سنا ہوگا آپ نے، یا کچوچا شریف جو جاتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے دو قصبے وہاں مشہور ہیں، ایک بسکھاری ہے، یہ کچوچا شریف سے پہلے آتا ہے، اور اس کے بعد کچوچا شریف ہے۔ کچوچا شریف اور بسکھاری یہ دونوں اس وقت اتر پردیش میں ہیں۔ فیض آباد ہوا کرتا تھا ضلع، اب اس کو امبیڈکر نگر کیا گیا۔ ان کو ناموں کو بدلنے کی بڑی وہ پڑی ہوئی ہے۔
یہ سمجھتے ہیں کہ نام بدلنے تاریخ بدل جائے گی. یہ ایسی ہی ہے جیسے ایک پرندہ ہے. پرندہ وہ کون سا پرندہ ہے میں اس کا نام بھول رہا ہوں, بگلا ہے یا کوئی بھی. جب شکاری قریب میں آتا ہے تو پروں میں اپنا منہ چھپا لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے اب میں چھپ گیا, اب مجھے شکاری نہیں دیکھ رہا ہے. خالی منہ چھپ جانے سے پورا وجود نہیں چھپتا. الہ آباد کو بدل دینے سے اس کی حقیقت کبھی نہیں بدلے گی. آپ جتنے بھی ناموں کی تبدیلی کا آج راگ الاپ رہے ہو, ابھی اتر پردیش میں پھر سنا کہ لکھنؤ میں کسی ایک میوزیم کا نام بدل دیا, علی نگر کو آریہ نگر کر دیا, مغل سرائے جو ایک اسٹیشن تھا دین دیال اپادھیائے, جتنے بھی نام تم تبدیل کرتے جاؤ ٹھیک ہے, آج تمہارا وقت ہے, انشاءاللہ ہمارا دور آئے گا. ہم ناموں کی تبدیلی کو اصل نہیں سمجھتے. اولیاء کاملین یہاں پر آئے ہیں تو انہوں نے گاؤں گاؤں کے شہر کے نام نہیں بدلے, بلکہ زنگ آلود دلوں کو انہوں نے بدلا ہے. جس میں زنگ لگا ہوا تھا انہیں بدلا. اب بات آ ہی گئی ہے تو میں آپ کو بتا دوں, اولیاء کاملین کی زبان میں اتنی تاثیر ہے کہ آپ جب وہاں تشریف لائے, جو بسکھاری ہے اور کچوچھا ہے, آج بھی یہ مشہور ہیں, 2 قصبے ہیں, جانا کبھی زیارت کا اتفاق ہو تو دونوں قصبوں میں, وہاں مخدوم ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ بسکھاری میں آرام فرما ہے اور یہاں مخدوم اشرف سمنانی آرام فرما ہے. آپ مخدوم سمنا کا گزر اس بسکھاری سے ہو رہا تھا, لوگوں نے پانی پیش کیا, پانی کھا رہا تھا, آپ نے صرف یہ فرمایا بس کھاری, یعنی یہ کھاری پانی ہے. آپ کی زبان کی تاثیر سے وہ علاقہ بس کھاری ہی ہو گیا, آج تک بس کھاری. آپ نے فرمایا بس کھاری. تھوڑا آپ آگے گزرے, آپ آگے آئے تو لوگوں نے پانی پیش کیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا ہے. کیا فرمایا؟ کچھ اچھا ہے. یہ کچھ اچھا ہی کچوچھا شریف بن گیا ہے. کچوچھا کا وجہ تسمیہ میں نے آج بیان کیا ہے. الحمدللہ ہمارے دلوں کی عقیدت کچوچھا سے بھی وابستہ ہے اور شہر بریلی سے بھی برابر وابستہ ہے. ہم جھگڑے اور فسادات والے ان نام نہاد تفرقہ باز لوگوں میں سے نہیں ہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ہمیں تمام مشائخ کا ادب و احترام سکھایا ہے. آج اگر کچھ لوگ اس طرح کی تقسیم کے قائل ہیں تو میں ان کی تردید کرتا ہوں. ایک طرف مخدوم سنہ ہیں اور اگر ایک طرف اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں, تو کبھی کمپیئر مت کرنا کہ یہ بزرگ کون ہے, یہ بزرگ کون ہے. تمہاری حیثیت کیا ہے ان اولیاء کے مقام کو ناپنے کی, ان اولیاء کرام کے مقامات کو ناپنے کی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ مخدوم سمنا سے وابستہ ہر شہزادے کا ادب و احترام فرماتے تھے. حضرت محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ نے جب بھی درسگاہ پر رکھا ہے, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کرسی پر نہیں بیٹھتے تھے, اس لیے کہ مخدوم سمنا کے یہ آستانے سے وابستہ شہزادہ ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کا ادب سکھایا ہے. اور کچوچھا شریف کے بزرگان دی جو سادات کرام ہیں, انہوں نے ہمیں کبھی بریلی کی نفرت نہیں ڈالی. سرکار کلام مختار اشرف کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب فرمایا کرتے تھے. بلکہ محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضور شیخ الاسلام مدنی میاں صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ کے والد ماجد ہیں. شیخ الاسلام کے والد ماجد محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے خود اعلیٰ حضرت کی فضیلت میں یوں فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے میں وقت کے مجدد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو دیکھا ہے, ان کے قلم کو اللہ نے غلطیوں سے محفوظ کر لیا ہے. یہ کسی اور نے نہیں کہا, کہ کچوچھا شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے. میرے عزیزو, اگر کہیں نفرت آتی ہے تو سمجھ لینا کہ بیچ میں کوئی شیطان داخل ہو رہا ہے. ہم نے بریلی میں کچوچھا کی محبت سیکھی اور کچوچھا میں جا کر بریلی کی عظمت سیکھی ہے.